إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال أبو بكر بن عياش النبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردوي وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن نبي إسحاق وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، اللہ محبوب رکھتے ہیں بہتر کام کرنے والوں کو. تو اس میں فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن عیاش نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قال رجل للبراء ابن عازب، ایک آدمی نے حضرت براء ابن عازب جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا، ان سے عرض کیا کہ ان حملت علی العدو وحدی فقتلونی، کہ اگر میں نے مثلا اکیلا دشمن پہ حملہ کر دیا لیکن دشمن نے مجھے مار ڈالا، جو کہ میں تو ایک اکیلا آدمی تھا، تو کیا میرا اس دشمن پر اکیلا حملہ کرنا جو ہے یہ میں اس آیت میں اس وعید میں آ جاؤں گا کہ میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا؟ تو حضرت براء ابن عازب نے فرمایا کہ نہیں، اس آیت میں تم نہیں آؤ گے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اللہ کے راستے میں قتال کریں اور نہ تکلیف میں ڈالیں مگر اپنے نفس کو. تو لہذا اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ نفقے کے بارے میں ہے کہ آدمی اس قدر بھی خرچ نہ کر دے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے راستے میں صدقہ و خیرات کرو وہاں اعتدال کا بھی حکم ہے. یہ حکم نہیں ہے کہ آدمی ساری جائیداد خیرات کر دے اور اس کے اپنے بیوی بچے بھوکے بیٹھے رہیں، یہ بات نہیں. لیکن ایک مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو حکم دیا ہے ہر چیز میں خیر الامور اوسطها، کہ آدمی جو ہے وہ حد اعتدال میں رہے. لیکن جہاں جہاں ایسے واقعات بھی احادیث میں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا نے جب غزوہ تبوک کے موقع پہ چندہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی جائیداد جو بھی موجود تھی آدھا آدھا تقسیم کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا سب کا سب اٹھایا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت عمر تم نے کیا دیا؟ اس نے کہا حضور میں نے آدھا بچوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا اللہ کے راستے میں دیا. حضور خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے کیا دیا؟ اس نے کہا حضور اللہ کا نام ہی چھوڑا ہے، جو گھر میں تھا سب اٹھا کے لے آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، انکار نہیں کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا مال دینے لگے خیرات میں تو آپ نے انکار فرما دیا کہ نہیں، تیسرے حصے سے زیادہ نہ دو. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور ایک ڈلا سونے کا آ کے پیش کیا کہ حضور یہ میں صدقہ کرتا ہوں، خیرات میں دیتا ہوں. حضور نے غصے میں آ کے لے کے ایسے پھینکا، صحابی کہتے ہیں اگر اس کے سر میں لگ جاتا تو وہ زخمی ہو جائے. آپ نے واپس کر دیا.
تو اصل بات سمجھے یہ حالات ہیں. سیدنا ابی بکر کا وہ مقام تھا کہ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی مطمئن تھے، ان کو اللہ کی تقدیر سے پھر کوئی گیلا نہیں تھا، وہ سب کچھ لٹا کے خوش تھے. اور اسی طرح جس کو حضور نے واپس کر دیا وہ ایسا آدمی تھا کہ جذبے میں آ کے خیرات تو کر دی، لیکن بعد میں بیچارہ چیختا رہتا کہ یار اب میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، میں تو غریب ہو گیا، میں تو بھوکا ہو گیا. تو اصل میں یہ احوال جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بعض لوگ آتے ہیں ہر سال عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ میاں اگلے سال بھی نصیب فرمانا تھا کہ میں محروم نہ ہو جاؤں. اور بعض آدمی ایسے ہیں جو آتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار پھنس گئے، اس دفعہ تو بڑا خرچ ہو گیا، وہ تو 20-25 ہزار روپے لگ گئے یار، پھر آئندہ اب ہمت نہیں لگ رہی، بھئی آئندہ بس دیکھا جائے گا، کبھی اللہ نے لکھا تو آئیں گے. تو یہ طبائع مختلف ہوتے. تو اسی لیے جس اللہ نے حکم دیا کہ مثلا اچھا اسی طرح اگر آج کچھ مسلمان جیسے ہم لوگ کمزور ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دشمن کی تعداد 10,000 ہو اور ہم 2 آدمی ہوں تو جا کے لڑ پڑیں، ان کو شریعت اجازت نہیں دیتی. لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی روم کے لشکر جب ان کی تعداد 60,000 تھی، رومیوں کا 60,000 کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 60 آدمیوں کے ساتھ رات کو پہرے پہ نکلے ہوئے تھے کہ بھی اپنے لشکر کی بھی حفاظت کریں اور دشمن کے لشکر کے حرکات و سکنات کو بھی نوٹ کریں. واچ کے لیے یعنی آپ چل رہے تھے رات کو. جب رومیوں کے لشکر کے قریب گئے نا تو خالد بن الولید نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی میرا تو دل کرتا ہے کہ ان پہ ٹوٹ پڑو. انہوں نے کہا جناب 60 آدمی ہیں، آگے 60,000 کا لشکر ہے، ہم 60 آدمی چلو اگر بفرد موال بے جگری سے لڑ بھی گئے تو کیا کر لیں گے، ان کا 200 آدمی مار ڈالیں گے. یہ تو نہیں ہو جائے گا نا کہ ہم 60,000 کو شکست دے دیں گے اور ہم جنگ جیت لیں گے اور ہماری لڑائی کا کوئی فائدہ ہوگا. حضرت خالد نے فرمایا کہ فائدے کے لیے تو میں کبھی لڑائی نہیں. انہوں نے کہا یہ فائدہ اور نفع زیاں، فائدہ نقصان، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا. میں نے تو ایک بات سوچی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لڑنا ہے، بات ختم ہوگی. اب ہم مر گئے، شہید ہیں، بچ گئے، غازی ہیں، بس بسم اللہ کرو، اللہ اکبر کا نعرہ، اب ٹوٹ پڑے 60 آدمی. اب 60 آدمی 60,000 سے لڑ سکتا ہے؟ حضرت ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لشکر کی کمان کر رہے تھے. وہ خیمے میں سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے کہ ابی عبیدہ تم سوئے ہوئے اور خالد دشمن سے لڑ رہا ہے، جلدی کرو اس کی مدد کو پہنچو. تو ابی عبیدہ لشکر لے کے فوراً پہنچے، اور جب پہنچے ہیں تو انہوں نے نقشہ کھینچا. وہ کہتے ہیں کہ اتنا گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا کہ اندھیرے میں اور گرد و غبار میں صرف تلوار کبھی چمکتی ہوئی نظر آ جاتی تھی اور کوئی پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون کہاں ہے اور مسلمان کدھر ہے. 60 آدمی 60,000 میں کیسے ڈھونڈ لیں؟ تو سیدنا خالد بن الولید نے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگا تو ہم نے سنا کہ مسلمان اس طرف ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے مدد کی اور 60,000 کا لشکر شکست کھا گیا اور خالد کامیاب ہو گیا. تو یہ جو معاملات ہیں نا جی، یہ ہر کسی کے احوال ہیں، حالات ہیں، یہ مختلف. یعنی دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے صحابہ نے جو جنگیں لڑی ہیں ان کا اپنا مقام تھا، پھر تابعین نے جو جنگیں لڑی ہیں ان کا اپنا مقام تھا، پھر ان کے بعد جیسے جیسے ادوار سے ہم دور ہوتے چلے گئے اتنا ہمارے اندر ایمانی کمزوریاں آتی چلی گئیں. اچھا، اور پھر بھی اللہ پاک کبھی رحم فرماتے ہیں اپنی قدرت کا نمونہ دکھانے کے لیے. جیسے کہ ابھی افغانیوں نے جہاد کیا، دعا کریں اب ان کو اللہ فساد سے بچائے، اپنے جھگڑوں سے بچائے کہ وہ ساری عزت جو عالم اسلام کو ملی تھی اب وہ اپنی لڑائی میں اس عزت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور دشمنوں کا یہی مقصد ہے. دشمن ان کو زور سے تو شکست دے نہیں سکا، تلوار سے تو شکست نہیں دے سکا، اب ان کو سازشوں سے مروا رہا ہے آپس میں.
آپس میں لڑا رہا ہے تاکہ ان کی قوت و طاقت جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کیونکہ اگر ان کی طاقت باقی رہی تو یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں ابھریں گے پھر، کیونکہ ان کی تو تاریخ ہے، حجر اسود جب چوری ہو گیا تھا تو وہاں سے بادشاہ اٹھا تھا، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجاہد ہیں، لیکن اب ان نے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو لڑنے سے بچائے، اللہ فتنوں سے بچائے، اللہ اختلافات سے بچائے۔ دشمن ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ ان کو آپس میں الجھا دو، بس یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، تم دور بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہو، جب یہ بالکل لڑ کے ختم ہو جائیں تو پھر آپ پہنچ جائیں۔ تو اس لیے بہرحال حالات جو ہیں، ورنہ حالات کے مطابق یہ سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک آدمی نے ساری جائیداد لٹا دی، حضور نے قبول فرما دی، ایک نے تھوڑی سی خیرات دی، حضور نے رد فرما دی۔ یہ سارے واقعات جو ہیں تمام احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد جو ہے پھر علماء دیکھتے ہیں کہ اب فیصلہ اور حالات کا تقاضا جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح ہر مسئلے میں، جیسے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر روزے کا مہینہ ہے، میں بھی روزے کے ساتھ ہوں، میری بیوی بھی روزے کے ساتھ ہے، تو کیا ہم ایک بستر پہ اکٹھے میاں بیوی لیٹ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں لیٹ سکتے، منع کر دیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے بالکل یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے، لیٹ سکتے ہو۔ تو اب اصل مسئلہ کیا تھا کہ جس کو منع کیا میرے مدنی سرکار نے وہ جوان آدمی تھا، تو جوان اگر اپنی بیوی سے لیٹے تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ روزہ توڑ بیٹھے، کفارہ دینا پڑے، اور جس کو اجازت دے دی وہ بوڑھا آدمی تھا، اس میں خطرہ کوئی نہیں تھا، خوف کوئی نہیں تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھئی ساتھ لیٹنا تو منع نہیں ہے، منع تو یہ ہے کہ کہیں روزہ توڑ نہ بیٹھو۔ اس لیے حالات کے مطابق جب آپ یہ واقعات پڑھیں گے نا تو ایک میں یہ ملے گا، ایک میں یہ ملے گا، تو اسی میں پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک صحابی یہ فرما رہے ہیں اور ایک صحابی یہ فرما، حالانکہ دونوں صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں رواه الترمذی وقیس بن ربیع نبی اسحاق البراء ذکر وقال بعد قوله تعالی لا تكلف الا نفسك ولكن التعلقة ان يذنب الرجل الذنب في رقاب يده الى التعلقة ولا يتوب۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ تم اکیلے ہو تو نہ لڑو، بلکہ معنی یہ ولا تلقوا بأيديكم الى التعلقة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے، گناہ میں لگا رہا پھر توبہ ہی نہیں کی، اپنے آپ کو برباد کر دیا، تو یہ معنی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا۔ ورنہ انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ ہو گیا، اللہ کے دروازے پہ گر گیا، رو پڑا، توبہ کر لی، اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ گناہ میں پڑا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، انجام کیا ہے؟ ہلاکت و بربادی۔ وقال ابن ابي مدنا ابي قال حدثنا ابو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد وصاحب بن شان ابي بكر بن بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عبد الرحمن الاسود بن عبد يغوث اخبره انهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أصد شنوة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبله فعاب ذلك عليه المسلمون فرفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة۔ اب جناب فرماتی ہیں عبد الرحمن الاسود ابن عبد یغوث فرماتی ہیں کہ جب دمشق کا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، دمشق پہ چڑھائی کی، فانطلق رجل من ازد شنوۃ، ازد شنوۃ قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک آدمی تھا، وہ دشمن کی طرف جانے لگا کہ میں جا کے اکیلا حملہ کروں۔ مسلمانوں نے منع کیا کہ بھائی ایسا نہ کرو، اتنے دشمنوں سے تم اکیلے آدمی لڑو گے، عقل کی بات ہے، اس کو روک دیا۔ انہوں نے جا کے پھر حضرت عمرو بن العاص جو ان کے کمانڈر تھے ان کو جا کے شکایت کی کہ یہ آدمی اکیلا جا رہا تھا، آپ نے منع کیا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا اور سمجھایا کہ ایسے نہ کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں نہ ڈالا کرو، یہ نہیں کہ جانتے ہو کہ یہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے،
بربادی ہی بربادی ہے، تو کہو گے نہیں جناب بس ٹھیک ہے، بس ہم گزر جائیں گے، تو اس سے بھی منع۔ اب دیکھیں نا حالات ہیں، یہاں منع کر دیا، ایک جگہ صحابی نے منع نہیں فرمایا، تو اپنے اپنے حالات کے مختلف احکامات جو تھے وہ جاری ہوتے رہے۔ وقال عطاء بن ابي صائب سيد جبان عباس في قوله تبارك وتعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال ليس ذلك في القتال انما هو في النفقه ان تمسك بيدك ان نفقت في سبيل الله ولا تلقي بيدك الى التهلكه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ اس آیت کا جنگ سے یا اکیلے لڑنے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ قرآن پاک کی پہلی آیت جو ہے وہ خود دلالت کر رہی ہے کہ یہ انفاق کا مسئلہ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ لٹا کے پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ ایک یا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھ روک کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اور جہاد رک جائے، کیوں جہاد بالمال بھی ہوگا، جہاد بالنفس بھی ہوگا۔ اگر تمہارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں، دولت ہے، مال ہے، تو مجاہدوں کی مدد کرو۔ جب تم نہیں کرو گے تو وہ بیچارے کب تک لڑیں گے؟ غریب بیچارے کمزور ہو جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم سب کے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے یعنی مجاہدوں سے خرچ کا روکنا جو ہے یہ بھی ہلاکت ہے، جیسے جہاد کا چھوڑنا ہلاکت ہے، تو جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بھی نفس بھی ہے۔ اب ہر آدمی تو جنگ نہیں کرتا نا جی، ہر آدمی تو مجاہد نہیں ہوتا، ہر آدمی تو سپاہی نہیں ہوتا۔ بعض آدمی جنگ کرتے ہیں، بعض قلم سے جنگ کرتے ہیں، بعض زبان سے جنگ کرتے ہیں، بعض اپنی دولت لگاتے ہیں کہ چلو بھی مجاہدین کو اللہ کے راستے میں دو، مدد کرو ان کی، ان کو صلاح دیتے ہیں، ان کے لیے ذخیرہ دیتے ہیں اور سارے انتظامات کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اور سب نے اگر ہاتھ روک کے بیٹھ دیا کہ جی نہیں چھوڑو جی لڑنے دو، مسلمانوں کو مرنے دو، مر رہے ہیں دیکھا جائے گا، ہم تو ابھی ٹھیک ہے نا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ سب کے سب ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ایک جگہ مسلمان کمزور ہوگا، پھر دوسری جگہ دشمن آئے گا، پھر تیسری جگہ آئے گا، تو سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ وقال حماد بن سلمة عن داود الشعبي عن الزهاق بن ابي جبير قال كانت الانصار يتصدقون وينفقون من اموالهم فاصابتهم سنه فامسكوا النفقه في سبيل الله فنزلت۔ حضرت الزهاق بن ابی جبیر فرماتی ہیں کہ انصار جو تھے مدینے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے۔ ایک سال قحط پڑ گئی، باغات میں فصل نہ آیا، تو وہ بھی خرچ کرنے سے رک گئے، خرچ کی اب تو ہمارے پاس پیسہ خود تھوڑا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کل کی ولا تلقوا بأیدیکم، یہ کیا کر رہے ہو؟ صدقہ روکو گے تو سب ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ صدقے سے تو مال میں برکت ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے تو بلائیں دور ہو جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر قحط ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو زیادہ صدقہ کرو، زیادہ خیرات کرو تاکہ اللہ پاک تمہاری مشکلیں حل کرے۔ یہ تو نہیں کہ تم الٹا روک کے بیٹھ جاؤ تاکہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق مبارک جو ہے اس واقعے سے ہے۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ قال هو البخل۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بخل نہ کرو، بخیل نہ بنو۔ جب آدمی بخل کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ بخل کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت و بربادی ہوگی۔ اسی طرح اب دیکھ لیں آپ ذرا پوری دنیا پہ ایک نظر ڈال لیں کہ جتنا اس وقت دنیا میں فتنہ ہے، فساد ہے، جنگیں ہیں، سر پھٹول ہے، لڑائیاں ہیں، ان سب کا اگر آپ تجزیہ کریں نا جی، نتیجہ اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ محرومی۔ اس کے پس منظر میں جو نتیجہ ہے نا وہ غربت ہے، محرومی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، اس نے محنت کی، اس کے والدین نے کپڑے بیچے، ہل چلائے،
مزدوریاں کی اور ایک ایک ٹیڈی پیسہ جوڑ جوڑ کے اپنے بچے کو پڑھایا کہ ہمارا بچہ ایم اے کرے گا، نوکری ملے گی، ماشاءاللہ بڑی تنخواہ ہوگی اور ہمارے دن جو ہیں وہ بدل جائیں گے اور ہم نے جو دکھوں میں دن کاٹے ہیں پھر ہم خوشی میں کاٹیں۔ اب وہ بیچارے نے پاس بھی کر لیا، نوکری کی آس لگائے ہوئے وہ جناب سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے، دھکے کھاتے 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 جوتیاں چٹکھاتے چٹکھاتے پھرتے پھرتے جہاں جاتا ہے نالائق کو نوکری مل جاتی ہے اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، نالائق کو نوکری مل جاتی ہے اس کے پیچھے طاقت ہے، زور ہے، سفارش ہے، اور جو مستحق لڑکا ہے، جوان ہے، علم ہے، تعلیم ہے، جس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں اور انٹرویو میں جو سب سے زیادہ کامیاب قرار پایا ہے، اس کو شام کو جواب مل جاتا ہے کہ جی آپ فٹ نہیں ہیں۔ تو اب یا آپ خود اندازہ کریں کہ جب یہ بھٹکتا 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 آخر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ بغاوت پہ آمادہ ہوگا کہ اچھا بھائی پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، ڈگریاں لینے کا کیا فائدہ ہوا، کالج میں سر کھپانے کا کیا فائدہ ہوا، شام کو ایک ہیروئن کی پڑیا بیچو اور لاکھوں کماؤ، چھوڑو اس معاشرے کا مقابلہ کرو مجرم پر۔ یہ تمام جو واقعات ہیں نا جی، اس کے پس منظر میں یہی محرومی ہے، یہ کمیونزم اور یہ سوشلزم اور یہ جتنے فتنے اٹھے تھے وہ کیوں اٹھے تھے کہ لوگوں نے، سرمایہ داروں کے مظالم نے غریب کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، مثال ہے کہ جی بلی بھی اگر اس کو ڈرایا جائے نا تو کبھی بلی بھی اٹھ کے شیر کے گلے میں بڑھ جاتی، جب تنگ آ جاتی ہے نا وہ بھی شیر کا منہ نوچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ساری جنگیں ہیں کہ اگر آج ہم اسلام کے ذرعی اصولوں پہ چلیں کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات دے، یتیموں مسکینوں کے بوجھ کو تقسیم کر لے کہ کوئی امت محمد مصطفیٰ کا غریب بھوکا نہ رہے، سب جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک طرف ایک آدمی کے کتا جو ہو وہ کاروں میں جھولتا ہو، کتے کو کھلانے کے لیے نوکر ہوں، اسے ٹہلانے کے لیے ملازم ہوں، اور اس کو نہلانے کے لیے ولایت سے صابن آئیں اور شیمپو آئیں، اور علاج کے لیے ڈاکٹر 24 گھنٹے ٹیلی فون آن کال بیٹھا ہوا ہو گئے، بھائی جلدی ڈاکٹر کو فون کرو، پتہ نہیں میرے کتے کو چھینک آ رہی ہے، اور دوسری طرف اسی کے نوکر کی بیٹے اور بیٹیاں جو ہے بخار میں تڑپ رہی ہوں اور پانی اور دوا لینے کا پیسہ نہ ہو تو وہ کیا کریں گے؟ یعنی میں نے خود اخبار میں پڑھا کہ ایک ملازم تھا کسی بڑے آدمی کا، اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ شام کو کتے کو لے جائے اور نہلائے اور ٹہلائے اور سڑکوں پہ پھرائے اور پھر گھر لے آئے۔ تو انہوں نے بڑے آدمیوں نے جیسے کوئی نام رکھے ہوتے ہیں، اس نے کوئی کتے کا ٹینو مینو مثلا کوئی نام رکھا ہوا تھا، اس ملازم کا ایک بچہ تھا 6-7 سال کا، اس کو بھی وہ مالک جو تھے نا، جیسے وہ کتے کو کہتے نا ٹینو، اس کو بھی کہتے ٹینو ٹینو، تو اس کو ایسے بلایا کرتے۔ تو ایک دن وہ ملازم شام کو پتہ نہیں کہیں مجبوری سے جا رہا تھا، تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بھئی آج تم ذرا کتے کو پکڑ کے لے جاؤ، ذرا ٹہلا کے لے آؤ، مجھے بڑا ضروری کام ہے اور میں جلدی میں آ جاتا ہوں۔ وہ اس کو ٹہلانے کے لیے لے گیا، واپس جب آیا تو ایک اور دوسرے نوکر نے کہا اس کو کہ تم بدبخت کہاں چلے گئے تھے؟ آج تو بڑا حادثہ ہو گیا، وہ ٹینو جو ہے اس پہ تو کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اس نوکر نے پہلا سوال یہ کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے مالک کا کتا تو ٹھیک ہے نا، میرا بچہ مر گیا تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا ہاں کتا تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا چلو غریب کا بیٹا ہے، ٹانگ جڑ جائے گی، نہیں جڑے گی، کتا مر جاتا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تو ہمارے تو پھانسی دے دیتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایسے تو اخبار میں لاکھوں ایسی خبریں آتی ہوں گی، پڑھتے ہوں گے، سرسری نظر سے لوگ گزر جاتے ہوں گے، لیکن جن کو محسوس ہوتے ہیں ان کے تو جگر میں گولی لگ جاتی ہے کہ ایک غریب بیچارہ اتنا خائف ہے
کہ پت اپنے بیٹے کا حادثہ سنتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو میرے بیٹے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ مالک کا کتا محفوظ ہے۔ تو ان سے ہم کیا توقع کریں؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ فساد کرتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، تو کیا لوگوں کو پھول پہنائیں گے؟ وہ تو دماغ ان کے ختم ہو گئے، دماغ معوف ہو گئے، وہ لوگ تو پاگل ہو گئے۔ وہ تو جب آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اسے کیا پتا ہے پھر کہ میرا باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، مسجد ہے، کیا ہے؟ اور پھر ایسے مواقع پر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اسی طرح ہمیں لڑا کے اتنی کمزور کر دیتا ہے، اتنی بے حس کر دیتا ہے کہ پھر جب اپنے پنجے گاڑتا ہے تو ہمارے پاس اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، سکت ہی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل ابرنا دیکھیں نا جی، ہر محلے والا بندہ اگر ایمان سے کہو اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، قطع نظر چھوڑو پارٹیاں وارٹیاں، ہمیں کیا کسی کی پارٹی سے، الحمدللہ نہ کسی پارٹی سے کوئی تعلق، نہ کسی کی سیاست سے کوئی واسطہ، اور آئندہ بھی اللہ پاک ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، اپنے دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے، بس جو ڈیوٹی ہے اسی میں اللہ زندگی گزار دے اور باقی معاملات سے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ خدا کے کعبے میں بیٹھے ٹھنڈے دل سے ایمان سے کہیں، ذرا غور کریں، ہر محلے کا بڑا آدمی اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالے تو اس محلے کا کوئی بندہ رات کو بھوکا سوئے گا؟ نہ، بالکل ٹھنڈے دل سے۔ چھوڑیں آپ کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، جہاں ہوگا۔ ہم سب مسلمان تو ہیں الحمدللہ۔ یعنی ایک محلے میں مثال کے طور پر اگر 200 آدمی غریب رہتے ہیں تو 10 بڑے آدمی بھی رہتے ہیں۔ اگر وہ صرف اپنی زکوٰۃ دے دیں، اپنی آبادی کا عشر دے دیں اور غریبوں کو صدقات، نفقات، قربانی وغیرہ ایسے مواقع پہ صرف محلے کے معاملے میں ہر محلے والا اپنے محلے کا بوجھ سنبھال لے۔ اچھا، جہاں ہم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اکٹھی کرو، زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی، ملے گی کس کو؟ افسروں کو کہ زکوٰۃ تقسیم کریں گے، ماشاءاللہ وہ جیسی تقسیم کریں گے وہ پھر آپ کو پتہ ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ وہاں ہم جاتے ہیں نا جی، کبھی کبھی زندگی میں تو ہمارے مولوی ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی 1 لاکھ اگر مدرسے کی زکوٰۃ ملتی ہو تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی 10,000 روپے لے آؤ اور 1 لاکھ کا چیک لے جاؤ۔ اب 10,000 تو پہلے چیک ملنے سے بھی پہلے، اور وہ بھی نقد لے آؤ، کہتے ادھار کا کام نہیں ہے، کل کو تم مولوی لوگوں کو شکایت کرو۔ پہلے 10,000 روپیہ ہمارا تو لے آؤ نا 10%، وہ تو ہمیں دو نا، چیک لے جاؤ لاکھ کا۔ اب جس مولوی نے 10,000 رشوت دے کے چیک لیا ہے، اپنا ایمان تو مولوی نے بھی اسی وقت بیچ دیا، پرلے نے تو بیچا سو بیچا۔ اس کو پتا ہے کہ لعن الراشی والمرتشی، اللہ کے نبی نے رشوت دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، لینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، اس کو پتا ہے کہ یہ 10,000 جو کاٹا جا رہا ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو غریبوں کے لیے آیا ہے، 10% ادھر گیا، اب ملا 90,000۔ 90,000 میں مولوی صاحب کہتا ہے یار ٹھیک ہے 20,000 طلبہ پہ خرچ کر دو اور 70,000 ہضم۔ بالکل فرضی مدرسے ہیں، ایمانداری کی بات ہے۔ مجھے اس لیے مولوی بڑی گالیاں دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ بہرحال میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں تو ان کی ہدایت کے لیے چیخ رہا ہوں، میرے وہ دشمن نہیں ہیں۔ میں نے ایسے سینکڑوں مدرسے دیکھے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی طالب نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بورڈ لگا ہوا ہے۔ جب سال کے اندر 2 دفعہ وہ زکوٰۃ والے آئیں گے نا جی انسپیکشن کرنے کے لیے، تو وہ دوسرے مدرسوں کے بچے اور ایک استاد کو وہاں بٹھا دے گا، رجسٹر بن جائے گا، یہ تنخواہ ہے، یہ حاضری ہے، یہ بچوں کے نام ہے، یہ کپڑا ہے، یہ جناب سردی میں کمبل تقسیم ہوئے، اور یہ جناب ہم نے ہڈیاں تقسیم کی ہیں، ہم نے جناب لڈو کھلائے تھے، اور یہ ہم نے جناب پتہ نہیں کیا کیا تھے، سارا خرچ بن جائے گا۔ انسپیکشن والا آئے گا تو وہ بھی اپنا 5,000 لے جائے گا۔
اور لکھ جائے گا سبحان اللہ مدرسہ گزران العلوم بہت اعلی پیمانے پہ ترقی کر رہا ہے، تمام زکوٰۃ کا پیسہ اللہ کی رحمت سے ہضم ہو رہا ہے، ایک پیسہ کسی طالب کی جیب میں نہیں جاتا، نہ یہاں کوئی پڑھتا، لیکن ہیں بڑے مستحق ان کو دو، چونکہ مجھے 5000 دیا ہے۔ یہ ہیں ہمارے مدارس۔ اور یاد رکھو، میں اللہ کے گھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، الحمدللہ اللہ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ جو آپ کے ملک میں صحیح معنوں میں مدرسے ہیں وہ ایسی زکوٰۃ کے پیسے کو لیتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ مشتبہ ہے، مشکوک ہے، اگر ہم نے یہ بچوں کو کھلایا تو بچے عالم نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ زکوٰۃ تو زبردستی کاٹی گئی ہے بینک اکاؤنٹ سے، اور کاٹی بھی اس اکاؤنٹ سے جاتی ہے جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹتی۔ عجیب مزہ ہے نا جی، سیونگ اکاؤنٹ میں 7.5% آپ کے کھاتے میں سود جمع ہوتا ہے، 2.5% آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے، یعنی زکوٰۃ آپ بھی سود سے دے رہے ہیں ماشاءاللہ، خالص حلال در حلال پہنچ رہا ہے پیٹ میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مثلا بعض لوگوں نے مجھ پہ اعتبار کر کے میرے نام پر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے کہ جی ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال، اور جب میں رکھتا ہوں اللہ میاں اور بھیجتا نہیں۔ میں یہ کیا کروں؟ اللہ میاں کا معاملہ ہی ایسا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے محتاج نہیں کرتے، اکٹھا رکھو ملتا نہیں، جمع فرمانے نہیں دیتے، ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، یہ اللہ کا اور شکر ہے کہ بھوکھا نہیں سمجھتے، یہ اللہ کا اور کرم ہے۔ اس لیے بہرحال میرا کوئی اعتبار نہ کرا، اور اللہ کا شکر ہے کوئی اکاؤنٹ شکاؤنٹ بھی نہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مثلا آپ نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے 1 اپریل یا مئی کو، جون کی 20 کو زکوٰۃ کٹنی تھی، اب ان پہ تو سال گزرا نہیں، زکوٰۃ کٹ گئی۔ اور آپ آئے، آپ نے کہا جی مولوی صاحب میں نے آپ کو لاکھ روپے دیے تھے، میں نے کہا جی 25,000 تو کٹ گئے ہوئے، جی میں کیا کروں، میرا کیا گناہ ہے؟ تو میں نے کہا جی میرا کیا گناہ ہے، میرے تو پیسے ہی نہیں تھے، میں نے تو نہیں کھائی، یہ دیکھو بینک نے کاٹے ہیں زکوٰۃ میں۔ نے کہا حضرت میرا کیا قصور ہے، میرے پیسوں کو تو ابھی مہینہ نہیں گزرا۔ میں نے کہا تو میں کہاں سے 25,000 دوں، میرا تو کٹ گیا۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہے جناب؟ اسی طرح زکوٰۃ ہوتی ہے کہ زبردستی کاٹ لو اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تو اتنا بڑا سخت مسئلہ ہے کہ آپ نے مجھے زکوٰۃ دی مثلا کہ زکوٰۃ میں چلا دوں، میں نے آگے مستحق لوگوں کو تمہاری زکوٰۃ وکیل بن کے جب تک پہنچا ہی نہیں تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ خوش نہ ہو جایا کرو کہ میں نے جا کے مولوی مکی کو دے دی ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تب ادا ہوگی جب آگے میں کسی کو دوں گا تو ادا ہوگی۔ جب مولوی کا اپنا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اس میں لاکھوں آئے تو فنا در فنا، تو آگے جاتا ہی نہیں تو ادا کہاں ہوئی؟ اس لیے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب وہ مثل مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی جب آوے کا آوا بگڑ جائے تو کیا کریں، اب حال یہ ہے۔ میں اپنے مولویوں کو کیوں روتا ہوں؟ ایک تو میری برادری ہے، میرا حق بنتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے اپنی برادری کو ڈراؤ۔ اور دوسرا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ وہ طبقہ ہے دنیا میں جس نے ہماری قیادت کرنی تھی، اگر یہ بگڑ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے میں زیادہ ان کو چیختا ہوں، اور وہ مجھے پھر خط لکھ کے گالیاں دیتے ہیں، تم مولویوں کے دشمن ہو، تم گستاخ ہو، تم بے ادب ہو، تمہیں اپنے استادوں کا بھی ادب نہیں، تم خود مولوی کے بیٹے ہو، تمہارا باپ دادا مولوی تھا، پھر تم مولوی کو۔ بھائی جو عالم ہیں ان کے پاؤں کا جو جوتا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ میں تو ان مولویوں کا گلہ کرتا ہوں نا، یہ جو پجارو گروپ مولوی ہے، چندے کر کر کے 20 لاکھ کی گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں نا، یہ ان مولویوں سے میرا جھگڑا ہے، ان پیروں سے میرا جھگڑا ہے کہ جو غریبوں کی عصمتیں لوٹتے ہیں،
جن کے کروڑوں کے گھوڑے ریس میں دوڑتے ہیں اور خود مرشد کہلاتے ہیں، ان سے میرا اختلاف ہے، اور میں مجبور ہوں کہ جو بات دیکھتا ہوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ یہ میرا جرم ہے اور میں کرتا رہوں گا، میری مجبوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاید اسی وجہ سے معاف فرما دیں کہ یا شاید کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور اللہ اس کی اصلاح کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ دیکھو نا جی، اب ایک آدمی ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا باپ دادا پر دادا، خود اس نے کبھی سائیکل بھی نہیں رکھی تھی، اگر وہ 37 لاکھ کی گاڑیوں پہ سوار ہو تو کہاں سے آ گئی؟ ایک سیدھی سی بات۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے مولوی بھی ہیں جن کا ایک پان جو ہے نا 1000 روپے میں بنتا ہے۔ ایسے مولوی آپ نے دیکھے؟ میں نے دیکھے، میرے دوست ہیں، بڑی مہربانی کرتے ہیں، کبھی کبھی پان ہمیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کھایا نہیں کبھی۔ کبھی کبھی محبت میں مجھے بھی پیش کر دیتے ہیں کہ ایک دفعہ تو کھا گا یار، ایک دفعہ تو کھا لوں پھر آئندہ۔ آج تو آپ نے مجھے کھلا دیا، اس کے بعد پھر جناب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہا نہیں جناب یہ تو نہیں۔ بہرحال آپ ایک پان جو 1000 روپے کا کھاتا ہو وہ بھی مولوی ہوتا ہے، اس کو بھی مولوی کہلانے کا حق ہے۔ اسی لیے احسان دانش ایک گزرا ہے شاعر، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا تو اللہ قبر پہ رحمت کرے، زندہ ہو تو اللہ ہدایت کے ساتھ رکھے۔ اس نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایما کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، کہ ظاہراً دیکھو تو چمکتی ہوئی داڑیاں، پگڑیاں، جبے، ماشاءاللہ تیل لگا ہوا، کنگا ہوا شکل دیکھو تو کہو ابھی حضرت خضر بیٹھے، اور اندر نور ایما کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، اور مولوی، پادری، پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالموں، جابروں، صفاق، لٹیرے دیکھے۔ یار اب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا میں۔ تو اس نے یہ درد سے لکھا تھا، بندہ بڑا قابل تھا، پتہ نہیں کہاں گیا، ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں، ملے تو کبھی نہیں۔ اور ویسے بھی شاعر کو ملنے سے آدمی کو ڈر بھی لگتا ہے۔ شاعر لوگ ہیں، راضی ہو جائیں تو چاند پہ پہنچا دیں، ناراض ہو جائے تو جہنم میں پہنچا دیں۔ اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کو شاعر نہیں بنایا۔ تو اس لیے بہرحال دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ بالکل آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہم بہنوں کو بیچتے ہیں مسلمان، بیٹیوں کو بیچتے ہیں مسلمان، ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے مسلمان، بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے مسلمان، امت محمد مصطفیٰ، معصوم بچوں کو شہید کرنے والا مسلمان، مسجد میں بم مارنے والا مسلمان، نمازیوں کو قتل کرنے والا مسلمان، یہ کیسا مسلمان ہے؟ بھی میرے دماغ میں نہیں بیٹھتا، میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں بیٹھتی، بس پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہے۔ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت، کہ ہم امت رسول اللہ بھی کہلائیں، ہم یہ بھی دعویٰ کریں کہ کملی والے محمد کی امت ہیں، ہم یہ بھی دعویٰ کریں کہ جی آمنہ کے لال نے تو حضور بوریے کا بستر تھا، اور اس ظالم کا اطلس و کم خواب کا بستر ہے، اور پھر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، دعویٰ کرتا ہے جی میرے محمد مدنی پاک نے تو پیٹ بھر کے، حضور نے تو جی کبھی آپ نے تو جناب گندم کی روٹی بھی نہیں کھائی، اور اس ظالم کے 5000 روپے کے بنتے ہیں، پھر بھی یہ عاشق رسول ہے۔ ادھر کہانیاں سناتے ہیں ہمیں کہ محمد مصطفیٰ طائف میں آئے، ظالموں نے پتھر مارے، پاؤں زخمی ہو گئے، اور یہ ظالم بغیر طیارے کے، ہوائی جہازوں کے، کار کے تقریر ہی نہیں کرتے، یہ عاشق رسول ہے۔ کیا ہے، کہاں ہم جا رہے ہیں اور کس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں؟
کہاں کہاں ہم بھٹک رہے ہیں کہ میرے پاک نبی نے تو پیدل چل چل کے، پتھروں پہ چل چل کے، یعنی ایک سردار نے نقشہ کھینچا، کہتا ہے میں بیٹھا ہوا حیران ہوں کہ سوکھے عکاز میں ایک بڑے جمال والی شخصیت کے جس کے چہرے پہ نظر ڈالو تو چاند بھی شرما جائے، وہ آگے آگے جا رہی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی پتھر مار رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ من ھذا فقالوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد مدنی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی چچا ہے اس کا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے اور یہ ظالم پتھر برساتے ہیں۔ اور حضور نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون پتھر مارنے والا ہے۔ پاؤں پھٹ گئے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی کو جا کے کہو کہ حکم ہو تو ہم طائف والوں کو برباد کر ڈالیں، لیکن حضور فرماتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، تیرے نبی کو نہیں پہچانتے۔ اور یہ جناب مولوی ایک دوسرے پر کفر کے گولے چلا چلا کے دوسروں کو مروانے والے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق کے رسول ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے پھر بھی کہیں کہ ہم عاشق کے رسول ہیں۔ خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ خدا کے لیے رو رو کے خدا سے مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو، پتہ نہیں تیری دعا لگ جائے اور مسلمانوں کی قسمت بدل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وہ رحمت کی گھڑی ہے، کوئی وقت آ گیا تو خدا راضی ہو گیا، بس بات پوری ہو جاتی۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وقال سماک بن حرب علی نعمان بن شیفی قولی تعالی لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الرجل والذنب يقول لا يغفر لي، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں مجھے معافی نہیں ملے گی، اس لیے توبہ نہیں کرتا، اس نے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دی، کیوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فإن الله قال بي حاتم روان بيت السلماني الحسن السين وابي قلابة نحو ذلك، يعني نحو قول النعمان بن بشير ان في الرجل يذنب الذنب ويعتقد انه لا يغفر له فيلقى بيده التهلكة يستقسم الذنوب فيهلك۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا مجھے معافی نہیں ملے گی، جب معافی نہیں ملے گی تو اور گناہ کرو اور گناہ کرو اور گناہ کرو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ وقال ابن ابي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس قال اخبرني ابو سعيد الخدري محمد الكامل كان يقول في هذا ولا تلقوا بأيديكم قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان افضل زادا من الاخر انفق البائس من ذات لا يبقى من ذات شيء احب ان يواسي صاحبه انزل الله تعالی۔ انہوں نے فرمایا یہ وہ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ لوگ نکلتے ہیں جہاد کے لیے، ایک آدمی کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو دیتے 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 خود اپنے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا، تو یہ بھی منع ہے۔ وانزل اللہ تبارک و تعالی عز وجل وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ وبه قال ابن وهب ايضا قال اخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن اسلم في قول الله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، وذلك ان رجالا يخرجون في بحوث يبعثها رسول الله بغير نفقة، فاما ان يقضى بهم ما كانوا ايالا فامرهم الله ان يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة، والتهلكة ان يهلك رجال من الجوع والعطش او من المشي، وقال لمن بيده فضل الله۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضور جب لشکر بھیجتے تھے تو بعد لوگ لشکر میں جہاد کے لیے چلے جاتے، بغیر خرچے کے چلے جاتے، خرچہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، لیکن چل پڑے، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے کہ پیاس ہے، بھوک ہے، سواری نہیں ہے، چلتے چلتے آدمی ہلاک ہو جائے۔ اب جن کو اللہ نے مال دیا ہے، توفیق دی ہے، ان کو حکم دیا کہ وہ احسنوا،
ان اللہ یحب المحسنین وذو الآیۃ امر بالانفاق فی سبیل اللہ فی سائر وجوہ القربات ووجوہ الطاعات وخاصۃ صرف الاموال فی قتال الاعداء وبذل فیما یقوی به المسلمون علی عدوهم والاخبار عن ترک فعل ذلك بانه ہلاک ودمار لمن لزم هو اعتاده۔ اب مضمون آیت کا کیا نکلا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنی طاعت کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، خرچ کرو۔ اسی طرح دشمنوں کے مقابلے پر جہاد بالمال کرو اور مسلمانوں پہ خرچ کرو تاکہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا تو پھر نتیجہ ہلاکت اور ہلاکت ہے۔ ثم اتى بالامر بالاحسان وعلى مقامات الطاعه، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ احسان کیا معنی؟ عبادت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ احسان ہے، اور معاشرت اور معاملات میں بھی احسان کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے لیے محبوب رکھتے ہو وہی بھائی کے لیے بھی محبوب رکھو۔ واللہ تعالی اعلم۔ بھئی بہرحال کسی نے پوچھا ہے کہ کیا کسی اسلامی ملک میں عورت حکمران بن سکتی ہے؟ بھئی قرآن اور شریعت کے قانون میں اسلام اجازت نہیں دیتا، باقی اسلامی قانون بھی ہو، اسلامی قانون ہی نہیں ہے تو پھر مسئلے پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ شریعت میں عورت نے، اسلام نے عورت کو ایک مسجد کا امام بھی نہیں بنایا، تو 10 فٹ بھئی 10 فٹ کی مسجد میں اگر امامت نہ ہو تو پھر پورے ملک میں امامت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شریعت میں نہ امامت صغرا ہے نہ امامت کبرا ہے۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عورت کا حق ہوتا نا تو میرے مدنی کے بعد بھی سب سے زیادہ بی بی فاطمہ مستحق ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور کا بیٹا تو کوئی تھا نہیں، فوت ہو گئے، تو بیٹیوں میں سب سے محبوب بیٹی جو تھی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، تو ان کا پھر کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ تو اس لیے بہرحال شریعت کا مسئلہ یہ ہے۔ باقی دعا کرو اللہ اسلامی ملکوں میں اسلامی قانون بنائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بے شمار جماعتیں ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گی؟ عجیب بات۔ کہتے ہیں جی ایک اسلامی ملک کی دوسرے اسلامی ملک سے جنگ ہو جائے، دیکھنا پڑے گا زیادتی کس کی ہے، جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف جنگ کرنی جائز ہے۔ اللہ کے حکم ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ اللہ نے فرمایا اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں ٹکرا جائیں کوشش کرو سلو کرنے کی، اگر سلو نہ کریں تو جس نے بغاوت کی ہے اس کو کاٹو، کوئی بھی ہو۔ جو دوسرے کے ملک میں گھس جائے زیادتی اس کی ہے جس کے گھر میں گھس گیا۔ رکن یمانی پر بسم اللہ اللہ اکبر، اگر موقع ملے تو ہاتھ بھی لگائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو تو چپ کر کے چلے جائیں، اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحاج کی رقم راستے کی نامی میں لگائی، اگر سود کی رقم ہے تو کسی بھی غریب پہ خرچ کر سکتے ہو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ بینک کو نہ چھوڑو، بینک سے لے لو، کیونکہ بینک کو چھوڑو گے وہ تو پہلے بھی سود والا ہے اور سود بینک ڈال دے گا، اس سے لے لو اور غریبوں کو، یا راستہ کوئی خراب ہے، کوئی نالی خراب ہے، کوئی مسجد کے لیٹرین خراب ہیں، کوئی حمامات خراب ہیں، یا کوئی غریب ہے ان کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ حلال پہ ثواب ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میں نے مثلا زکوٰۃ کی رقم ہے کسی رشتہ دار کو دوں تو اس کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں، تم جانتے ہو کہ وہ غریب ہے، تم نیت کر لو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کو دے دو، بس ختم۔ کوئی ایسی بات ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ لینے والے کو بھی بتاؤ۔ ہاں یہ بتلانا اس وقت ہوتا ہے، مثلا کسی نے مجھے آگے زکوٰۃ دی، اب میں الحمدللہ لینے کے قابل نہیں، تو مجھے بتانا چاہیے کہ جی یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تاکہ اسی مصرف میں خرچ کی جائے۔ اگر وہ خود غریب ہے تمہارا رشتہ دار، تم تو جانتے ہو وہ غریب ہے، بیچارہ مستحق ہے، چپ کر کے اس کو دے دو، بس تمہاری نیت ہے زکوٰۃ کی ہے، ختم ہو گئی بات۔ کسی شخص نے میری دعوت کی اور مجھے پتا ہے کہ اس شخص کا کاروبار جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کی دعوت میں قبول کروں؟ یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اگر 100 روپیہ آمدنی ہے، 100 کا 100 حرام ہے، تمہیں یقین ہے، پھر دعوت نہ کھاؤ۔ اگر اس کا کچھ حلال بھی ہے، کچھ مل جل کے معاملہ مکس ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، تو پھر یہ ضروری تو نہیں کہ تمہیں حرام والے پیسے کھلائے گا، اس نے کچھ سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تیرے لیے حرام کے، تو اس لیے وہاں اجازت ہے، لیکن نہ کھانا بہتر ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے تو ان کو کچھ ہدایت ہوگی،
ان کو کچھ ٹھوکر لگے گی بھی دیکھو جی میرا رشتہ دار ہے دوست ہے لیکن کہتے یار تمہارا مال حرام کا ہے میں نہیں کھانا چاہتا، تو کچھ ممکن ہے غیرت آ جائے اس کو بھی. ویسے بہرحال کھا سکتے ہیں. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے. باقی چندہ تو ہم کرتے نہیں اور نہ چندے کی اجازت ہے. آپ درخواست لکھ کے امام حرم کو پیش کریں. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی مانگنے کی عادت ہے ماشاءاللہ. کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے نا ماشاءاللہ، میں جب چھوٹا تھا نا 6 سال کا، مسجد بنا رہے تھے، اب بھی بن رہی ہے. جب بھی جاؤ نا میں دیکھا تو مسجد کے لیے چندہ. میں نے کہا یار میں بوڑھا ہو گیا تمہاری مسجد نہیں بنی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. کتنا عرصہ چندہ لوگے؟ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہاں کے ملتے ہیں جناب ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا دادا مر گیا، اب جناب ہم نے وہ دفن کرنا ہے. وہ 10 سال سے دادے کو ہی مار رہے ہیں، نہ دادا مرتا ہے نہ ان کا چندہ ختم ہوتا. رکن یمانی یہ میں نے بتا دیا ہے. درود تاج کے بارے میں بعض الفاظ درود تاج میں ایسے ہیں جن پر علماء نے اعتراض کیا ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والالم یہ اللہ کی صفت ہے. کوئی دافع البلاء نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ. تو اس لیے جو چیز قابل اعتراض ہو اس سے بچنا چاہیے. اچھا اب بعض تو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مجازن کہا گیا ہے حقیقتاً نہیں کہا گیا. اب عام آدمی بیچارے کو مجاز حقیقت کا کیا پتہ ہے، وہ تو شرک میں پڑ گیا. اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہ پڑھی جائیں جس میں شرک میں پڑنے کا اندیشہ ہو جائے. زمزم کے پانی سے چائے وغیرہ بنانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. اچھا جی 3 شفٹوں میں کام ہوتا ہے، مستقل امام نہیں ہے، کمپنی میں ملازمین میں کوئی نہ کوئی امامت کا فریضہ ادا کرتا ہے اور جو امامت کرتے ہیں وہ پرہیزگار نہیں ہے. کیا پتہ تم نے دل کھول کے دیکھا ہے، پتہ ہے ہم سے وہ زیادہ پرہیزگار ہو جس کو تم پرہیزگار نہیں سمجھ رہے ہو. مسلمان ہے بس نماز پڑھ لیا کرو، نماز ہو جاتی ہے، زیادہ تحقیق میں نہ پڑھو، پتہ نہیں ہم اس سے زیادہ خراب ہوں. کہتا ہے جی میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اگر کی ہے تو مبارک ہو، اللہ قبول کرے. خواب میں حضور پاک کی زیارت ہو سکتی ہے، کوئی منع نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں. اور بہرحال میں ایک بات آپ کو یاد رکھوں، ایسے خواب لوگوں کو بتایا نہ کرو. اگر اللہ نے احسان کیا ہے تو کیا ضرورت ہے شہرت کرنے کی؟ بھئی اگر اللہ پاک نے آپ کو حضور کی زیارت نصیب فرما دی اللہ کا شکر کرو، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، 2 رکعت روزانہ شکرانے کے ادا کرو. اور پھر اللہ کا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ خواب میں مدنی سرکار کی زیارت ہو جائے. تو پھر لوگوں کو بتانے کی اور مولویوں کو بتانے کی اور چٹ لکھ کے اپنی پیری چمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے وہ ایک آپ کے ملک میں پیر صاحب ہیں، اس نے کہا میرے پاس خود حضور آئے تھے. آپ نے تو خواب لکھا ہے، وہ کہتے جاگتے ہوئے آئے تھے اور بڑے ناراض تھے. میں نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا، تو بڑی مشکل سے راضی انہوں نے کہا آئندہ میں آؤں گا تو تمہارے مدرسے میں آؤں گا اور میری ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا انتظام بھی تم نے کرنا ہے. وہ بھی تمہارے ملک میں ایک پیر صاحب ہے ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر تو یہ عقیدہ ہو کہ کملی والا مختار کل ہے، ساری کائنات محمد کے ہاتھوں میں ہے اور ٹکٹ تم سے مانگتا ہے، کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی. اللہ کے نبی پر ایسی باتیں بناتے ہو، پھر اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اللہ پاک ہدایت دے، زندہ ہے تو ہدایت دے، مر گیا تو معاف کرے. کہتا ہے جی میں نے سنا ہے کہ حضور پاک کو کہا گیا تھا کہ نجدی قوم کے لیے دعا کریں، حضور نے انکار کیا. یہ غلط بات ہے، آپ نے غلط سنا ہے. جس کی بات ہے وہ نجد سے مراد عراق کا علاقہ ہے. حضور نے اشارہ کیا پھر بد دعا کی. میں سرگودے سے ہم آئے ہیں، وہاں رباط میں جگہ، تو بھئی میں نے کل بھی کہا تھا کہ عشاء کے بعد یہاں بیٹھ جاؤ، میں واپس آؤں گا آپ کو چٹ لکھ دوں گا. تو اب یہ آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا پڑا، اس میں ایک حصہ تو رکھ لیا عقیقے کا اور باقی جو قربانی کے حصے بنا لیے. کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے.
جی ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب گندم کی ڈھیری لگاتے ہیں نا اوپر قرآن شریف رکھ دیتے ہیں کہ بھئی وہ چوری نہیں ہوتی. تو آج کل تو قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ چوری کرتے ہیں. اللہ کے بندے یہ بدعت ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ویسے ایک آتا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے خود دعا کر دیا کرو تو اللہ شیطان چوروں سے محفوظ رکھے گا. یہ نہیں کہ قرآن شریف لے کے جا کر اوپر رکھ دو. زمین کے بساؤ کا پر مرنے کو شہید کہتے ہیں. جی ہمارے ملک میں زمین کے مثلا حد بندی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی مارا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے حق کے لیے مارا گیا تو شہید ہے. من قتل دون عرضه او دون ماله, حضور نے فرمایا جو اپنی عزت بچانے کے لیے مر گیا یا اپنا حق بچانے کے لیے مر گیا وہ بھی شہید. ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے, اس کے گھر میں پتہ نہیں کیا بہت بےہودہ حرکت ہوتی ہے. اللہ ہدایت دے. اب میں دعا ہی کر سکتا ہوں. میرے پلے میں بھائی کیا ہے؟ رشوت دے کر پیدائش کے کاغذ بنا. رشوت ہے وہ حرام ہے. ہاں کوئی ظالم سے ظلم سے بچنے کے لیے دے رہا ہے پھر لینے والا گناہگار ہے, دینے والا گناہگار نہیں. ایک آدمی بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے, جماعت میں شریک نہیں ہوتا, تو ائمہ فرماتے ہیں کہ جس کا مسجد میں جماعت میں نہ پڑے گا یا نماز نہیں ہوئی. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن تارے کے جماعت منافق ہوتا ہے. کیوں جماعت چھوڑی ہوئی ہے؟ جماعت کا چھوڑنا تو نفاق کی علامت ہے. میرے پاس گھر بھی ہے, کام بھی ہے, تو میں صدقہ لے سکتا ہوں. اور صدقہ بھی لوگے ابھی. واہ بھائی واہ. پھر تم کوئی مدرسہ کھول لو, ہاں کسی مولوی سے اپنا کمیشن طے کر لو, 50-50 پہ کام ہو جائے گا. ابھی مجھے ملے, ابھی کل پرسوں آدمی لے کہتے ہیں آپ کے نام پر پتہ نہیں کس ملک میں کوئی چندہ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں کیا کروں بھائی, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایک آدمی نے کارڈ چھپایا ہوا, میں نے خود کارڈ پڑھا, مجھے کارڈ ملا کہ میں مکی صاحب کے امور پتہ نہیں خارجہ کا سیکٹری ہوں. میں نے کہا میرے کون سے داخلہ خارجہ امور ہیں کہ تم سیکٹری ہو؟ میں تو خود طالب العلم اللہ کے بندے. کیا وہ کسی کو دے گا؟ کوئی بیچارہ دھوکے میں آ جائے, کسی سے پیسے لے لے گا, کسی کو دھوکہ دے گا. اللہ معاف کرے. اس لیے یاد رکھیں کہ میں نے نہ چندہ کیا ہے نہ میرے نام پہ کوئی چندہ مانگے. پیسے نہ دو بلکہ پکڑ کے تو جوتے بھی لگا دو. یہ میری طرف سے اجازت. عمرے کے اندر حلق یا قصر واجب ہے. افضل یہ ہے کہ سر پہ استرا پھروائیں. اگر استرا نہ پھروائیں تو جتنے تمہارے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے. یہ نہیں کہ ادھر ٹک لگا لیا ادھر ٹک لگا لیا اور دم پڑ جاتی ہے. کیا مانا؟ مثلا اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کٹ جائیں. یہ مانا ہے چوتھا حصہ, یعنی بالوں کا چوتھا حصہ اتر جائے. ورنہ جو ہے 2 بال 3 بال کاٹنے سے دم پڑ جائے گی اور احرام سے نہیں نکلو گے. تو اس لیے احتیاط کیا کرو. افضل یہ ہے کہ سر پہ استرا پھرواؤ. زکات کا مدرسہ کسی زکات کا پیسہ دینی مدرسے میں دیں, بالکل دیں. جو دینی مدرسے ہیں ان کی آبادی کے لیے تو آپ جان مال لگائیں. بس صرف یہ دیکھ لیں کہ کیا واقعی مدرسہ ہے, واقعی طالب ہے, علماء ہیں, علم پڑھایا جا رہا ہے. وہاں تو آپ اپنا سب کچھ لگا دیں. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو دین ختم ہو جائے گا. دین تو ہے ان مدرسوں کے صدقے میں. میں تو کاروباری پیشہ ور لوگوں کا مخالف ہوں, مدرسوں کا نہیں. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے, جو دین اس وقت دنیا میں موجود ہے ٹی وی نے پھیلایا ہے یا ڈش اینٹینا VCR نے پھیلایا ہے یا تمہاری یونیورسٹیوں اور کالجوں نے اور ہائی سکولوں نے پھیلایا, انہی مدرسوں نے تو پھیلایا ہے. انہی مسجدوں اور مدرسوں میں چٹائی پہ بیٹھنے والے علماء نے تو دین پھیلایا کہ آج بھی تیرے دل میں اتنی غیرت ہے کہ تو محمد عربی کے خلاف لفظ نہیں سن سکتا. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ ان مدرسوں نے, ان علماء نے. ان کی ضرور مدد کریں, البتہ ان کو بتا دیا کریں کہ حضرت یہ زکات کے پیسے ہیں, یہ حضرت صدقے کے پیسے ہیں اور یہ حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے. ہم نے تاکہ اس کے مطابق وہ خرچ کریں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور اس وقت میں طالب تھا. تو بہرحال میں کبھی آتا کراچی تو وہ حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے, میرے والد کی طرح تھے. اور ان کے مدرسے میں اگر میں نہ ٹھہروں تو وہ ناراض ہو جاتے تھے.
اچھا، اور میرے لیے مسئلہ تھا کہ بھئی میں بلوچ آدمی کہاں مدرسوں میں ٹھہروں، تو پھر میں یہ کرتا تھا حضرت سے کمرہ لے لیتا تھا، وہاں ٹیچیکیٹ رکھ دیتا تھا اور خود دوستوں کے پاس چلا جاتا، اور شام کو یا دوسرے دن کبھی آ جاتا نماز میں، اور السلام علیکم، یہی ٹھہرے ہو؟ ہاں حضرت یہی ٹھہرے ہو۔ اب کیا کریں، ناراض ہوتے تھے، والد تھے۔ تو ایک آدمی نے حضرت کی خدمت میں آ کے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ 70 کی بات ہے، 70 یا 71 کی بات ہے، تو اس نے پتہ نہیں 2 لاکھ یا 4 لاکھ کا چیک دیا، کہا کہ حضرت یہ پہ، فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ ہے۔ اس نے کہا حضرت نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ نہیں لیتا ہوں، آپ کسی اور ادارے میں دے دیں۔ تو وہ نیا آدمی تھا، حضرت کو کہنے لگا جناب عجیب بات ہے، میں 4 لاکھ لے کے آیا ہوں، ایسا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا 4 لاکھ دیتا ہے اور آپ نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا تم نے بھی کوئی ایسا مولوی دیکھا ہے کہ 4 لاکھ ملے اور ٹھکرا دیتا ہو؟ لے جاؤ، میں کیا کروں تمہارا 4 لاکھ؟ بھائی نہیں ضرورت، مجھے ختم ہو گئی بات۔